الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے مسائل چل رہے ہیں تو اسی مناسبت سے ایک مسئلہ زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ بعض احباب یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے وہ کس صورت میں دی جائے، کس شکل میں جو ہے زکوٰۃ ادا کی جائے، پیسوں کی شکل میں یا اسی طرح اجناس کی شکل میں یا مختلف کسی بھی جو ہے اس صورت میں، مثلا راشن کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں یا دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں ضرورت کے استعمال کی، ان کی صورت میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں، مختلف صورتوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی ممکن ہے، جائز ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ سب سے بہتر اور افضل صورت یہ ہے کہ یہ چیزیں نقدی میں دی جائیں، نقد رقم کی صورت میں دی جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ راشن لا کر جو ہے نا دیتے ہیں، یہ رجحان ہمارے ہاں بہت لوگوں میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے کہ راشن کے پیک بناتے ہیں اور وہ لوگوں کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے راشن دینا، اور اسی طریقے سے جو ہے بعض کپڑے کی شکل میں دیتے ہیں، بعض کچھ اور ایسی چیز جو ضروریات کے استعمال کی ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں، لیکن ہوتا وہ جو ہے نا ان کے لیے زکوٰۃ کی مد میں وہ دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے، جائز ہے، لیکن اصل میں زکوٰۃ کے اندر حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ جس کو بھی دی جائے تو اس کو اس پر تصرف کا مکمل اختیار دیا جائے، ان کو مالک بنا دیا جائے، ان کی مرضی، وہ جس طرح چاہیں اب اس کو استعمال کریں، وہ جو چاہیں اس کو جس طریقے سے چاہیں اپنے استعمال میں لائیں۔ ان کے اوپر کوئی شرط رکھنا کہ بھائی یہ راشن آپ نے استعمال کرنا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی چیز ان کو دے دی کہ یہ آپ نے ہی استعمال کرنا ہے، تو شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دینے والے کا کام دینا ہے اور اب آگے لینے والے کی اپنی مرضی، وہ جس طرح چاہے استعمال میں لائے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ کھانے پینے کی اشیاء لا کر دیتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو۔ ان کے ہاں رمضان میں آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ راشن اور یہ چیزیں لوگوں کو جگہ جگہ سے مختلف ویلفیئروں سے اور مختلف اداروں سے مل جاتا ہے، اسی طرح کپڑے بھی۔ تو اصل جو فائدے کی صورت یہ ہے کہ شریعت نے یہ دیکھا ہے کہ مستحقین کو، ضرورت مند کو فائدہ کس چیز میں ہے، وہ شریعت کی نظر میں مطلوب ہے کہ جس سے مستحقین کو، ضرورت مندوں کو فائدہ ہو۔ تو فائدہ ظاہر نقدی میں ہے، پیسوں کی صورت میں، رقم کی صورت میں۔ جب یہ چیز ضرورت مند کو دیں گے تو ان کی مرضی، ان کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ خود سے خرید لیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی راشن دے رہا ہے، ان کے پاس راشن ہو، کوئی اور چیز خریدنی ہو، اب کیا کریں؟ کپڑے ہوں، کوئی کپڑے دے رہا ہے، کوئی اور چیز کی ضرورت ہو، اب کیا کریں؟ تو نقدی کی صورت میں یہ ہوگا کہ آدمی کو اگر کھانے پینے کی اشیاء میں سے کچھ خریدنا ہو تو وہ خرید لے گا، پہننے کی کوئی چیز کی ضرورت ہے تو وہ پہننے کی چیز خرید لے گا۔ اس کے اندر جو ضرورت مند ہوتا ہے، جو جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہ آزاد ہو جاتے ہیں کہ بھائی وہ جس طرح چاہیں اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح ایک یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات لوگ افطاری کراتے ہیں اس کی زکوٰۃ کی رقم سے، تو بھائی افطاری تو یوں اسٹالوں پہ لگا دیتے ہیں اور اس میں یہ مسئلہ بنتا ہے کہ ضرورت مند، غیر ضرورت مند سب اس کو جو ہے نا افطاری، چونکہ افطاری کے لیے ہر ایک کو افطار کے موقع پر افطار کرنا ہوتا ہے، تو اب ان بیچاروں کو کیا پتہ جو غیر ضرورت مند ہیں کہ یہ افطار کی رقم سے، زکوٰۃ کی رقم سے افطاری کرائی جا رہی ہے، وہ تو اپنا روزہ کھولتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا یہ غلطی کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے افطار کراتے ہیں، اور پھر اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے
کہ وہ اس پوری افطار کا مالک نہیں ہوتا، جتنی افطاری اس کو دی جا رہی ہے وہاں سے بس جتنا چاہے وہ کھا سکتا ہے، باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہ تملیک نہیں پائی جاتی اس میں، مالک بنانا ضروری ہے زکوٰۃ کے اندر۔ تو بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی صورت میں جو مستحقین کو دینا ہے وہ پیسے اور نقدی، اس صورت میں جو ہے زکوٰۃ دینا یہ زیادہ افضل ہے، تاکہ جو مساکین اور فقراء اور ضرورت مند ہیں ان کا فائدہ جو ہے کس کے اندر ہے وہ دیکھا جائے۔ تو وہ فائدہ ظاہر سی بات ہے پیسوں کے اندر ہے، نقدی کے اندر ہے۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے، افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے، اولیٰ یہ ہے کہ نقدی دی جائے زکوٰۃ میں، تاکہ ان کی مرضی وہ جس طرح چاہے استعمال کریں۔ بعض لوگوں نے تو اس کو لازم سمجھا ہوا کہ نہیں نقدی نہیں، بس راشن کے بوریاں یا کپڑے یا فلاں نہیں، سب سے بہتر صورت نقدی کی ہے، تاکہ مستحقین اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں اس کو استعمال کریں، ان کی مرضی، وہ آزاد ہوں، اس میں پابند نہ ہوں۔ پابندی اگر کسی نے لگا دی تو زکوٰۃ کی رقم میں پابندی لگانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ پابندی لگائیں گے، اپنی طرف سے شرط لگائیں گے تو یہ خود جو ہے نا اپنے اس فریضے کو جو متاثر کر رہے ہیں۔ شریعت کہتی ہے بس دو، ضرورت مندوں کو وہ جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ اللہ ہمیں ان مسائل کو سمجھ